ایجوکیشن انفو زپ کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو آل کے اوپر، کیونکہ ایجوکیشن کے متعلق ہر لیٹسٹ اپڈیٹ جاننے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو سلام۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، ظاہری بات ہے آپ میں سے 90% ساتھیوں کے ساتھ رابطہ تو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، اور میں اکثر سوچتا تھا کہ ملازمین کو کوئی لیڈر یا کوئی ایسا بندہ کیوں نہیں ملا کہ ان کے کام نہیں ہوتے، یا لیڈرشپ آتی کیوں نہیں ہے۔ تو آج مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ گزشتہ سال آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھیاں پورے پاکستان بھر سے ملازمین آئے اور ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا۔ اسی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا، لوگوں نے خوشیاں بھی منائی۔ یہ جو اپ گریڈیشن کی بات کر رہے ہیں، شروع ہوا ہے کہ شاید ملازمین کی اپ گریڈیشن اور یہ معاملات ختم ہو گئے۔ سب سے پہلے اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آدھے لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو گئے، جبکہ کلیئر کٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے ایم ایس ونگ کی سٹڈی ہونی ہے۔ 2 فروری تک تمام لیٹرز میرے پاس موجود ہیں، جس میں تمام ساتھیوں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ بائی دی اینڈ کنڈکٹ ہوگی تمام کیڈرز کی، تمام پوسٹوں کی۔ اور پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے، اس کے اوپر پی ایم آفس انہوں نے جان بوجھ کر سمری بھیجی اس کو ڈیلے کرنے کی۔ اب اس ڈائریکشن پہ عمل درآمد ہونا ہے، سٹڈی ہو رہی ہے، کام اس کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ ڈاکومنٹ کو میں بعد میں نہیں آج ہی شیئر کروں گا کہ کس کس لیول تک ہو گیا ہے، کہاں کہاں سے ڈیٹا آ گیا، اور وہ ڈیٹا میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا۔ اس میں ظاہری بات ہے یو ڈی سی ایل ڈی اسسٹنٹ یہ کیڈر نہیں تھے، اور کس لیے نہیں تھے؟ کیونکہ اس کی آلریڈی ریکمنڈیشن دے چکا تھا ایم ایس ونگ، اور سیکٹری اسٹیب نے بھی اس کے حوالے سے کر دیا تھا۔ یہ صرف ابھی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تفصیلی اس کے اوپر بات ہوئی ہماری آج بھی۔ مذاکرات میں بیٹھ کے بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے، فیس بک پہ بیٹھ کے بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اٹس بین پرنسپلی ڈیسائیڈڈ کہ سارے کیڈرز کا اکٹھا کرنا ہے۔ یہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ملازمین بنتے ہیں جن کی اپ گریڈیشن ہونی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 10 سے 11 ہزار کا نہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے، ہم اکٹھے ہی کریں گے۔ ایک چیز، کیونکہ دوسرے جیسے ہی ایک ہوئی تو دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نہیں ہوا، ہمارا سٹانس اینڈ تک یہی رہا۔ بارکیف کوئی لائسنس والی پستول یا ٹینک نہیں تھا میرے پاس کہ ہم چڑھائی کر دیتے۔ ٹائم سکیل پروموشن، 6 لاکھ ملازمین اس سے پورے 1 to 16 کے بینیفیشری ہوں گے۔ جو ایک فارمولہ انہوں نے بنایا جو سامنے آیا 10، 8 اور 24 سال کے حوالے سے، کہ 30 سال سے 35 سال سے ملازمین ایک ایک سکیل کے اندر جو ہے ویٹ کر رہے تھے، ان کو ٹائم سکیل پروموشن کا نہیں تھا۔ اور یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ سمری جو ہے انشاءاللہ تعالی کل یہ موو کریں گے پی ایم آفس کو۔ ریٹن ایگریمنٹ بھی کر لیں، گورنمنٹ نہ کرے، نوٹیفیکیشن واپس کر ایشو کر کے بھی کر دے، تو وہاں پہ ملازمین کیا کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز مہنگائی الاؤنس کے حوالے سے تھا، بلکہ اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں، ڈاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن لاسٹ میٹنگ ہماری اس کے اوپر ہوئی، تفصیلی گفتگو، اور اس کی رپورٹ فائنل ہونے میں مہینہ 1.5 لگے گا۔ 12 فروری تک ریکمنڈیشنز تھی اور رپورٹ فائنل ہونی ہے، اور ہر صورت کے اندر ڈاک ریلیف الاؤنسز جو ہے آنے والے بجٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ضم ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بات آ گئی فوری طور پہ مہنگائی الاؤنس کی، امیڈیٹ ریلیف دیا جائے، تو تقریباً یہ 13 سے 14 ارب روپیہ جو ہے اس کا فائنینشیل امپیکٹ ہے، بلکہ 15 ارب کے قریب، جو کہ گریڈ 1 سے 16 کی پہلے بات کی گئی، 10% چلتے ہوئے ہم نہیں مان رہے تھے۔ آپ ساتھیوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ ہماری طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، یہ صرف ٹی وی کے اوپر پٹیاں چلنی شروع ہو گئی تمام معاملات۔ ہم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے کہ جب تک فائنینس کی ویب سائٹ کے اوپر آپ پریس ریلیز کو جاری نہیں کرتے، ہم کوئی بیان یا زبانی کلامی کسی چیز کے اوپر نہیں جائیں گے۔ اور وہ ہم بیٹھے وہاں پہ انتظار کر رہے تھے، جب اپلوڈ ہو گیا تمام میڈیا ٹی وی چینلز کے اوپر چل گیا، ہمارے تک بھی پہنچنا شروع ہوا۔ پھر دیگر قائدین، ہمارا تو تھا کہ منسٹرز آئیں گے اعلان کریں گے، ایک ویٹیج رہتا ہے، بٹ جب اس کی ویب سائٹ کے اوپر چلا گیا تو پھر ہم نے ساتھیوں کو آگاہ کیا۔ اچھا لگتا ہے ساتھیوں کو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے، یہ ہو رہا ہے اور فلانا ہو رہا ہے۔ فیس بک کے اوپر بیٹھ کے بڑا آسان ہے۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، جتنے بھی ساتھی اس وقت فیس بک کے اوپر کومنٹس اور یہ کر رہے ہیں کہ اپ گریڈیشن اپ گریڈیشن اپ گریڈیشن،
بالکل اپ گریڈیشن ہوگی. فیس بک کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان ملازمین کی نہیں, جو عملی طور پہ میدان میں چل رہے ہیں ان کے لیے 1,30,000 ملازمین کی اپ گریڈیشن ہے تقریباً, جو سارے کیڈرز ہیں. گراؤنڈ کے اوپر کتنے ہیں سب کو پتہ ہے. ٹائم سیل پروموشن 6 لاکھ ملازمین کی ہے, گراؤنڈ پہ کتنے ہیں سب کو پتہ ہے. 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ وفاقی ملازمین ہیں, گراؤنڈ کے اوپر کتنے آتے ہیں سب کو پتہ ہے. 7,21,000 پنجاب کے ملازمین ہیں, عملی طور پہ میدان میں کتنے نکلتے ہیں سب کو اس کا علم ہے. تقریباً 6.5 لاکھ ملازمین خیبر پختونخوا کے ہیں, عملی طور پہ کتنے نکلتے ہیں سب کو پتہ ہے. کن حالات کے اندر یہ کمپین کی گئی, یہ پروٹیسٹ رکھا گیا, آپ لوگوں کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. تفصیل انشاءاللہ تعالی بعد میں شیئر کی جائے گی. صبح تمام قائدین ملازمین جو پاکستان بھر سے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے, اعتماد میں بھی لیں گے. اور جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن آج ہی ہو جانا ہے, تو گزشتہ سال بھی جو تنخواہوں میں 25% اضافہ ہوا تھا سارے ملازمین کھا رہے ہیں اس کو. مبارکبادیں مجھے بھی دیتے ہیں, دیگر قائدین کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آنسو گیس, شیلنگ, لاٹھی چارج سب کچھ ہونے کے باوجود سمری موو ہوئی تھی 2 تاریخ کو, اور جو اس کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ 3 مارچ کو ہوا تھا. ساتھی شاید اس حوالے سے بھول چکے ہیں. الحمدللہ جو اپنی کیپیسٹی میں دی میکسیمم میں کر سکتا تھا, جو میکسیمم کیا جا سکتا تھا اویلیبل بجٹ کے اندر رہتے ہوئے, جو ایک سرکمسٹانسز ہمارے آگے ایک شرط بھی رکھی گئی کہ ہمارے رینجرز ایف سی کے ملازمین کو ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے 15% دیا ہے. بارڈر کے اوپر شہید ہوتے ہیں اور دیگر معاملات ہیں. اگر احتجاج والے ملازمین کو ہم نے دیا تو یہ تاثر ٹھیک نہیں جائے گا. ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دیا, اور یہاں پہ ہوگا احتجاج کر کے تو 15% سے اوپر نہیں. وہاں پہ تقسیم تھی 1 سے 16 کے حوالے سے. یہ تقریباً 4 گھنٹے کی لڑائی کر کے اسی کو ہم نے 1 سے 19 تک ایک دفعہ پھر سے کروایا. 15% سے اوپر نہیں جا رہے تھے, بلکہ یہ تمام جو وزارت خزانہ میں ساتھی ہائیس تک موجود ہیں, سیکٹری آفس تک بھی سب کو پتا تھا کہ یہ 10% کے اوپر ایگری کیے ہیں, اس سے اوپر نہیں جا رہے. دیگر جو ڈیمانڈز ہیں ساتھیوں کی, ہاؤس رینٹ الاؤنس, ہاؤس رینٹ, میڈیکل, کنوینس الاؤنس اور یہ تنخواہوں کی تفریق کو ختم کرنا, یہ سارے کے سارے آج سے 7 دن پہلے پے اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے ہم کر چکے. بہت اچھی طرح سے میٹنگ ہوئی, وہاں پہ ہم نے ورکنگ کر کے دینی ہے اس کے حوالے سے. پاکستان بھر کے وہ ملازمین جنہوں نے سپورٹ کیا, حوصلہ افزائی کی, آپ کا بہت شکریہ. میرے خیال میں شاید جس طرح سے ساتھی کہہ رہے ہیں دیٹ واز دا میکسیمم, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, فوری طور پہ نوٹیفیکیشن کی امید لگائے بیٹھے. اپنی ذات کی حیثیت تک جو میکسیمم ہو سکتا تھا ہم نے اپنے ملازمین کے لیے کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے جو ساتھی سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں. میں ابھی بھی 24 دن کی چھٹی پہ ہوں, 5-6 دن کی رہتی ہے. سارے صوبوں کے ملازمین کو, قائدین کو ہم نے اکٹھا کیا. جو قائدین جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا, عملی طور پہ میدان میں اترے, ان کا شکریہ, اور ان کو مبارک بھی ہو کہ 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے مزید ہم نے لیا ہے. ان کنڈیشنز پہ لیا ہے کہ آنسو گیس, شیلنگ, یہ سب کچھ کھا کے جو ہم نے چیزیں لاسٹ ٹائم لی تھیں, صوبوں کی ڈائریکشن کی بات نہیں کرتے تھے, 1 سے 16 کی بات کرتے تھے, وہ آن دی ٹیبل صوبوں کے ڈائریکشنز بھی ہم نے اس کے اندر لی. فائنینس کی پریس ریلیز پہ موجود ہے. گریڈ 1 to 19 کی بھی ہم نے لی, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سی کمیونٹی 16 اینڈ ابو بھی تھی ان کا. اور یہ آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے ان تمام قائدین کو, ملازمین کو جو عملی طور پہ موجود تھے. ظاہری بات ہے ہر بندے کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ود دی پیسج آف ٹائم بہت سی چیزیں ہیں, اور یہ الائنس برقرار رہے گا تو میرے خیال میں ہوگا. اور سب سے بڑی چیز آپ لوگوں کا اعتماد, آپ لوگوں کا اعتبار. لیڈرشپ کیوں نہیں مل سکی؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے آئے گالی گلوچ اور سب کچھ شروع کر دیا. کے پی کے اندر معاملات طے نہیں ہوئے. جو گروپ سب سے زیادہ گالیاں دیتا تھا لیڈران کو اور دیگر معاملات تھے, ہم نے تو 10 تاریخ کے دھرنے کی کال دی ہوئی تھی. ہمیں بھرپور طریقے سے تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. ایک گروپ جو ہے بیٹھا ہوا تھا کے پی کے اندر اپنے دھرنے کی کال دے کے,
10 فروری کو اور اینڈ ٹائم پہ وہ وہاں سے ہٹا اور پیچھے سے غائب ہو گیا, مگر اس نے ایک تقسیم کا میسج ڈالا ہوا تھا کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس 2 حصوں میں تقسیم ہے. بہت سے ملازمین کو نہیں پتا, آج میں آن گراؤنڈ